السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میرے پریے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ 8واں پارٹ ہے اور آج ہم یہ جانیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، سداچاری جو سجن ویکتی ہیں ان کی بھی اپاسنا آرادھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے آج کے اس یگ میں، ہمارے اس یگ میں جو مشرک لوگ ہیں مسلمانوں میں سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یگ، اس سے پہلے کے یگ میں جو مشرک تھے ان سے بھی بھینکر ہیں یہ لوگ، ان سے بھی بڑے پاپی، اتیاچاری اور انیائی ہیں. کیسے؟ ابھی میں بتاؤں. سب سے پہلے ہم سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. ارتھات وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کھوجتے ہیں، وسیلے کی تلاش میں ہوتے ہیں. ایہم اقرب، کون اللہ کے نکٹ ہے، کون اللہ کے نکٹ ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کی پرسنتا کو چاہتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت، اللہ کی دیا کے آشا میں ہیں اور اللہ کے عذاب، اللہ کے ڈنڈ سے وہ بھیبھیت ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. میرے بھائیو، اس کے ضمن میں کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے عرب میں بتوں، جناتوں کی عبادت کرتے تھے، جناتوں کی عبادت کرتے تھے. خاص طور سے جب سفر میں جاتے تھے، ریگستان میں ہوتے تھے تو ڈرتے تھے ان سے اور ان کی عبادت شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ جنات خوش ہو کر کے جو ہے ان کو سرکشا پردان کریں، ان کی حفاظت کریں اور جو ہے ان کو کوئی نقصان، کوئی چھتی، کوئی ہانی نقصانی نہ پہنچائے. ہوا کیا، وہ سارے جنات اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک کے سارے کاموں کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے. اور یہ لوگ جو ہے ابھی انہی کی عبادت کر رہے ہیں، انہی سے شرن مانگ رہے ہیں. وہ لوگ خود اللہ سے شرن مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نظر و نیاز وہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ لوگ ان کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں، ان کا شرن مانگ رہے ہیں. میرے بھائیو، کتنے انویگیہ، کتنے مورکھ لوگ ہیں یہ. وسیلہ کسے کہتے ہیں، اس کا میں نے پورا اس کی ویاکھیا میں نے اپنے 5ویں پارٹ میں کر دی ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں. وسیلہ ہوتا کیا ہے اور کون سا وسیلہ جائز ہے، کون سا وسیلہ جو ہے ناجائز ہے. اس کے بعد اور جو ہے جو لات ونات اور عزا کی لوگ یہاں پہ پوجا پاٹ کرتے تھے، لات میں نے بتایا تھا، لات یہ کون ہے، یہ ایک اچھا آدمی تھا، ستو کو گھول کے پیس کے حاجیوں کو پلاتا کھلاتا تھا، مر گیا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. عزا یہ ایک درخت کا، ایک پیڑ کا نام تھا، ایک ورچ، اس کے نیچے ایک آدمی بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اسی طریقے سے منات جو ہے ایک جگہ کا نام، ایک مکان کا نام، اس کو بنا دیا عبادت کا. اس طرح سے لوگ، یعنی جب شرک کی غلاظت میں، گندگی میں پڑتے ہیں تو کیسی کیسی چیزوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ہم اس سے دور رہیں. اور میں نے بتایا کہ شرک صرف بھوگ کرنا، شرک صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ دعا، عبادت، اسی طریقے سے ڈر، ابھیلاشا، آکانشا، آشا، بھے، اسی طریقے سے پکارنا، بد کرنا، بلی دینا، نظر و نیاز کرنا، یہ ساری باتیں اگر ہم ان اللہ کے ساتھ کسی کو سہبھاگی بنا رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں. ہم کو ان تمام باتوں سے ہمیشہ ساودھان رہنا چاہیے. میرے بھائی، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2180. حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف نکلے. حنین، غزوہ حنین، یہ مکہ سے قریب میں ہے. جب ادھر نکلے تو ایک درخت تھا، ایک ورکش تھا، ایک پیڑ تھا جس کے نیچے کافر لوگ بیٹھتے تھے اور اپنے ہتھیار کو، اپنے تلوار کو ادھر لٹکاتے تھے. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت ایسا متعین کر دیجئے، طے کر دیجئے، ہم بھی اس کے نیچے بیٹھیں گے بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرودھت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ناراض ہوئے، غصہ ہوئے اور کہا، تم لوگوں نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا، ان کے سمودائے، ان کے انویائیوں نے کہا تھا جب دیکھا تھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بتوں کی. انہوں نے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود، جیسے ان کا ایک پوجیہ، ان کا ایک اپاشیہ ہے.
میرے بھائیو آپ غور کریں، کیا صحابہ نے عبادت کرنے کے لیے کہا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسی مورتی بنا دیجئے جس کی ہم پوجا کریں گے؟ نہیں، بس کہا تھا صرف ہمارے لیے ایک درخت ایسے بنا دیجئے، ہم اس کے نیچے بیٹھیں گے، اپنے ہتھیار کو لٹکائیں گے. لیکن اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اور اس طریقے سے ایک طرح سے اپنا اعتقاد، آستھا، وشواس جو ہے بھٹکنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا میرے بھائیو، اور فرمایا کہ تم لوگ میرے اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگ جو پچھلے تمہارے قوم پروج گئے انہی کے پیچھے چلو گے، انہی کے قدم پر چلو گے. اسی وجہ سے ہم کو ساودھان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ساودھان کیا، سچیت کیا کہ ہم بچیں. وہ لوگ جیسے گمراہ ہو گئے، پد بھرشٹ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہم جو ہے اس سے بچیں تاکہ ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں، سفل ہو جائیں، مکتی پراپت کر سکیں. میرے بھائیوں، آج کے اس یگ میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کا شرک اس زمانے کے مشرکوں سے بڑا کیوں ہے، بھینکر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس زمانے میں جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ میں سہبھاگی اور ساجھیدار بناتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ خوشی میں، پرسنتا میں، سمپنتا میں، خوشحالی میں شرک کرتے تھے. خوش رہتے تھے تو وہ اپنے غموں کو بھول جاتے، دکھ بھول جاتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، منمانی کام کرتے تھے. لیکن جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی دکھ، کوئی کشٹ، کوئی پیڑا، کوئی پرابلم، وپنتا، تو پھر وہ جو ہے اللہ کو، ایک اللہ کو پکارتے تھے، سارے جھوٹے خداؤں کو، سارے جھوٹے اپاسیوں کو بھول جاتے تھے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا سورہ عنکبوت کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب وہ کشتی میں، جب وہ ناؤ میں بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور کشتی جو ہے ہچکولے کھاتی ہے، ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب باہر نکل جاتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ ہی ہے جو تم کو چلاتا ہے جل میں اور تھل میں، خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں اور دھرتی میں. تم چلتے ہو آرام سے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں بیٹھ کے، ناؤ میں بیٹھ کے سمندر میں سفر کرتے ہو، پانی کے اوپر چلتے ہو، ندی میں، دریا میں چلتے ہو، اور ہوا جو ہے انوکول ہوتی ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَرِحُوا بِهَا، ہوا انوکول ہوتی ہے، کشتی کے موافق چلتی ہے، خوش ہوتے ہو، پرسن ہوتے ہو، ایک دم آنندت طریقے سے رہتے ہو. جاءتها ریح عاصف، اکسمات الٹی ہوا آ جاتی ہے، تیز لہر آ جاتی ہے، طوفانی ہوا چلنے لگتی ہے، وپریت ہوا آ جاتی ہے، اور موجیں، لہریں اٹھنے لگتی ہیں. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم، اور جب ان کو ڈر ہو جاتا ہے، بھیبیت ہو جاتے ہیں، اب تو ڈوب گئے، اب تو گئے، اب تو مر گئے، زندگی سے ہاتھ دھو لیے. میرے بھائیوں، ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، شدھتا پوروک، ایکاگر ہو کر کے خالص ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. پھر وہ اپنے سارے جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے دوسرے جو جن کی عبادت کرتے تھے، جن سے وہ مدد مانگ، سب کو بھول جاتے ہیں. پھر وہیں پر ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اے اللہ تو نے اگر ہم کو نجات دے دی تو ہم جو ہے تیرا شکر ادا کریں گے، کتج ہوں گے، آبھاری ہوں گے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے، وہ دریا سے نکل جاتے ہیں، صحیح سلامت بچ جاتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں، پھر شرک شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، اس طرح سے جو ہم کو ان تمام، بس میں آپ کو ایک ایسے واقعہ سناتا ہوں، دنیاوی واقعہ. ایک شخص کشتی میں بیٹھ کے جا رہا تھا، ناؤ میں بیٹھا تھا اور جا رہا تھا، تو وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا، اے شیر خدا مولائے علی مری نیا پار لگا دینا. میرے بھائیو آپ غور کریں، نیا پار کون لگاتا ہے؟ اللہ. وہ کہہ رہا ہے، اے شیر خدا مولائے علی مری نیا پار لگا دینا. کنارے پہ بیٹھ کے خوب گا رہا ہے، خوب گا رہا ہے. اچانک تیز ہوا آئی، لہر آئی اور کشتی ہچکولے کھائی. وہ شخص گر گیا پانی میں، کنارے بیٹھا تھا، مستی میں گا رہا تھا، گر گیا. تب تک جو ملاح جو نائک کا کھیوان ہار تھا، بڑا بڑا اس کا بال پکڑ کے پھر اوپر جو ہے لے کے آیا. اس کو جب لے کے آیا تو اس کے سامنے ایک مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ شخص اس مولوی صاحب سے کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی صاحب، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، میں تو ڈوب گیا تھا. ہاں. مولوی صاحب نے کہا، اچھا تمہیں اللہ نے بچا، اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟
شیر خدا کو بلا رہے تھے کشتی پار لگانے کے لیے، اور اب کہہ رہے ہو اللہ نے بچا لیا۔ جب ڈبکی کھائے ہو تب اللہ یاد آیا ہے تم کو۔ میرے بھائی ہمیشہ ہم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوشی میں بھی پریشانی میں بھی۔ آج کے ہمارے لوگ خوشی میں بھی اور پریشانی میں بھی غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اس وجہ سے ان کا شرک اور بڑا ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں میرے بھائیو، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں کیول ایک اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ یہاں تدعو مت بلاؤ، مت پکارو، مت دعا کرو کسی اور سے۔ اور وسیلہ کیا ہوتا ہے جو ہمارے بھائی دھوکہ دیتے ہیں؟ میرا 5واں پارٹ ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیت میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا درشن کرنا چاہتا ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، شت کرم کرے، اچھا کرم کرے، اور اللہ کے ساتھ ولا یشرک بعبادت ربہ، اپنے رب، اپنے پالن کرتا، سرشٹی کرتا، ان داتا کی عبادت میں، اپاشنا اور آرادھنا میں، بھکتی میں کسی اور کو ساجھیدار اور سہبھاگی نہ بنائے۔ اور اپاشنا، آرادھنا، بھکتی اور پوجا پاٹ صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ نظر و نیاز، بلی دان اور تمام چیزیں، خوف، ڈر، آشا، ابھیلاشا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ لوگ اس کو سیکھیے، اور کیا چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو اللہ کے ساتھ خاص رہنے دیجیے، اور کیا چیزیں ہم لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو جانیے اور ان لوگوں سے بھی کیجیے۔ اللہ کے ولیوں کا آدر اور سمان کیجیے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو سہبھاگی اور ساجھیدار مت بنائیے، ورنہ ہم کام برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہے ہم کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، ہمارے تمام کرموں کو، ستکرموں کو قبول کر کے، سویکار کر کے ہم کو سورگ میں استھان پردان کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔